الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں نے کافی دن سے ولاگ اپلوڈ نہیں کیا تھا اور ایک پوسٹ بھی لگائی تھی جس میں نے شیئر کیا تھا، اور انسٹاگرام پہ بھی میں نے اسٹوری پہ شیئر کر دیا تھا کہ میں ولاگ کیوں نہیں اپلوڈ کر لی۔ آپ سب کو میں نے شیئر کیا تھا، سے تقریباً میں نے 3 سے 4 مہینے پہلے شیئر کیا تھا کہ میرے جو ہیں وہ فادر ان لا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا جب میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے تو میں دعا کے لیے کہہ دیتی تھی اپنے بلاگز میں، یا انسٹاگرام پہ اسٹوری پہ لگا دیتی ہوتی تھی کہ وہ بیمار ہیں، آپ دعا کر دیں۔ تو ابھی جو ہے وہ فرائیڈے والے دن، لاسٹ فرائیڈے کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک ان کا اگلا جہان اچھا کرے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کو محتاج نہ کرے کسی کا، چلتے پھرتے جو ہے وہ ان کو اپنے پاس بلا لے، اور ان کی موت بھی بالکل ایسے ہی ہوئی، بالکل چلتے پھرتے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور جب وہ فوت بھی ہوئے ہیں تو میری امی بھی بتا رہی تھیں، اور بھی جو گئے وہاں پہ سب بتا رہے تھے کہ اتنا زیادہ ان کا نورانی چہرہ تھا، کیونکہ میرے فادر ان لا جو ہیں وہ بہت زیادہ پرہیزگار تھے، بہت نمازی۔ صبح اٹھنا 3 بجے اٹھ کے وہ سٹارٹ ہو جاتے تھے اپنی پڑھائی کرنا۔ جب وہ یہاں UK میں بھی آئے ہیں اس وقت میں بلاگنگ نہیں کرتی تھی، تو وہ 6 مہینے یہاں پہ رہے تھے UK میرے پاس، تو تب صبح جو ہے نا تقریباً 3 بجے آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ ابو کے ذکر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ تو خود بھی نماز پڑھتے تھے، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرتے تھے، ہمیشہ اچھی بات کرنی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، بہت اچھے انسان تھے۔ اور اتنی جلدی میرے ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ٹائم ہے، کیونکہ ابھی امی کو ڈیتھ کو ہی ایکسیپٹ کرنا اتنا ہارڈ ہے، اتنا مشکل ہے، اور ابھی 4 مہینے ان کو بھی نہیں ہوئے، اور ساتھ ہی ابو کی ڈیتھ، یہ بہت ہی زیادہ مشکل ٹائم ہے، اور میرے ہسبینڈ کے لیے تو بہت ہی زیادہ، کیونکہ جب ان کو میں نے یہ بتایا، کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ ان کو اپنی جگہ پہ پتہ لگی اور مجھے اپنی جگہ پہ، میں جب یہاں پہ مجھے جیسے فون آیا تو میں یہاں سیڑھیاں سے چڑھ کے اوپر گئی ہوں تو آلریڈی وہ فون پر تھے۔ تو میرے ہسبینڈ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ شاید بیمار ہیں، ہاسپٹل گئے ہیں، تو ایسے شاید ویسے ہی خبر آئی ہے۔ تو لیکن پھر ہم نے فون وغیرہ کیے، کنفرم کیا، تو پاکستان میں کال وغیرہ بھی نہیں مل رہی تھی، آپ کو پتہ ہے سگنل کے بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں شاید، تو اس وجہ سے کافی وہ مشکل ٹائم تھا جب ہمیں یہ خبر آئی، لیکن وہ کنفرمیشن مطلب ایسے نہیں آ رہی تھی، تو وہ بہت زیادہ عجیب سا ایک ماحول سما تھا، اور میرے ہسبینڈ جو ہے اسٹریٹ وے رونا شروع ہو گئے، اور ایک دم سے ٹکٹ کا اور کرونا ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے لگ گئے ساتھ ہی۔ تو میرا سب سے زیادہ مین چیز یہی تھی کہ یار میرے ہسبینڈ نا بس کسی طریقے سے اڑ کے بے شک پہنچ جائے، بس وہاں پہنچ جائیں کسی طریقے سے، اور میرے ہسبینڈ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بس مجھے نا پہنچنا ہے، مجھے اپنے ابو کے نا آخری رسومات اپنے ہاتھوں سے ادا کرنی ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی امی کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی جو رسومات ہیں وہ ان کے بچے خود کریں، اور لیکن یہ ہوا کہ پھر ہسبینڈ کا کر کے اللہ کیا، بہت مشکل تھا لیکن ہو گیا ان کا کام، مطلب پاکستان کا سارا کچھ سورٹ آؤٹ ہو گیا۔ پھر فلائٹس کے لیے بھی ہم لوگ یہاں سے نہیں ہمیں ملی، مانچسٹر سے ہمیں لنڈن سے فلائٹ ملی تھی، جو پہلی فلائٹ ملی ہمیں، تو پھر یہاں سے میرے ہسبینڈ لنڈن گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ پاکستان گئے ہیں، آئی تھنک ورجن کی فلائٹ تھی اس طرح سے کچھ، اس میں گئے ہیں۔ تو لیکن یہ تھا شکر اللہ کا کہ وہ منہ پہ پہنچ گئے، اور ساری رسومات جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب میں نے اسٹیٹس پہ اپلوڈ کیا تھا، پہلی جو میں نے پوسٹ لگائی تھی اس پوسٹ میں کلیئر نہیں لگا سکی تھی، کیونکہ میں نے بس پوسٹ شیئر کر دی تھی، کیونکہ میں نے انسٹاگرام پہ جب سٹوری لگائی ہے تو مجھے کافی زیادہ DM آنے لگے تھے، کالز آنے لگی تھی،
تو میں نے جو ہے وہ پھر سوچا کہ میں پوسٹ لگا دیتی ہوں ایک، جس میں کہ سب کو کنفرم ہو جائے. میں اس وجہ سے ولاگز وغیرہ بھی نہیں اپلوڈ کر رہی ہوں، یہ وجہ اس کے پیچھے. تو میں نے جو ہے وہ پوسٹ لگائی، اور اس پوسٹ میں پوری پوسٹ نہیں لگائی، آدھی پوسٹ ہوئی اور آدھی لگا دی تھی، تو اس میں کنفیوژن ہو گئی تھی کافی لوگوں کو. تو میں نے پھر دوبارہ اس پوسٹ کو دوبارہ اسٹیٹس سے پکچر لے کے لگا دیا تھا، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. گھر پہ بھی سب لوگ آ رہے تھے، تو میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ آپ پلیز پوسٹ لگا دینا میری. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ شیئر کر دی تھی وہاں پہ، وہ بھی میرے اسٹیٹس، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا انہوں نے اسکرین شاٹ لے کے وہاں پہ شیئر کر دیا تھا. تو ابھی جو ہے وہ ہسبینڈ میرے پاکستان میں ہی ہے. یہ کون سے دن کی بات ہے، نیو ایئر ایو تھی تب کی بات ہے، فرائیڈے والے دن، جب ہم لوگ سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا. اس سے پہلے بچوں کی چھٹیاں تھیں تو ہم بچوں کو باہر لے کے گئے، اور جیسے نیکسٹ سے میں شاپنگ کر کے لائی تھی، تو میں نے سوچا اس کا میں ولاگ بناؤں گی. سارے کپڑے وغیرہ میں نے سامنے کر کے رکھے ہوئے تھے، ساتھ میں نیو ایئر کا ولاگ بنا رہی تھی. گھر پہ ہم نے کیک وغیرہ بیک کیا تھا، اور اسی کی تیاری کر رہے تھے کہ چلو بچے تھوڑے خوش ہو جائیں گے. تو بس وہ ایک دم سے کال آئی ہے اس طرح سے، اور انسان کا اگلے لمحے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. انسان سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور اگلے لمحے میں کچھ اور ہوتا ہے. کچھ انسان نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں اور ابھی کیا ہوگا. اور جب بات بھی ہو رہی ہے تو ایسے پتہ چل رہا ہے پاکستان سے بھی کہ ابو جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. اپنے فوت ہونے سے 2 دن پہلے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. لیکن پھر ایک دم سے جو ہے وہ ان کو جو ہے بس وہ مطلب کہتے ہیں کہ ان کی اتنی آسانی سے رو گئی ہے، مطلب وہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شوق تھا. امی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو تب بھی بہت زیادہ دکھ کی بات تھی، بہت زیادہ شوق لگا تھا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ہر وقت ہی ڈر جو ہے وہ لگا ہی رہتا تھا، کیونکہ وہ 2 سال سے جو ہے وہ بیمار تھیں. لیکن ابو کا یہ تھا کہ بالکل مائنڈ میں نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا. جب ان کو دوسرا اٹیک آیا تھا، جب امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو تب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا بہت خیال رکھیں. تو لیکن وہ چلتے پھرتے تھے، وہ بات کرتے تھے، مطلب اتنا جلدی ہو جائے گا یہ کبھی سوچا نہیں تھا. اللہ پاک ان کا اگلا جہان اچھا کرے. اللہ پاک امی جی اور ابو جی دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے سارے بچے جو ہیں وہ ان کے منہ پہ پہنچ گئے تھے. دونوں کے، امی جی کے بھی، جب امی جی فوت ہوئیں تب بھی ان کے سب بچے ان کے پاس تھے، اور جب ابو جی فوت ہوئے تب بھی سب بچے جو ہیں وہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے. سب بچے جو ہیں وہ ان کی آخری رسومات میں شامل تھے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اسپیشلی پردیسی بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ بس پردیس، صرف جب یہ وقت آتا ہے نا تو پردیس میں بس زندگی پھر نہیں اچھی لگتی. ویسے یہ ہے کہ یہاں پہ زندگی بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے، بس اس ایک جگہ پہ آ کے نا ہم سب جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں. کرونا کے ٹائم پہ بھی یہ بہت ایشو تھا کہ بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پائے تھے. مجھے جو کامنٹس بھی ریسیو ہوتے تھے اس میں بھی یہی پتہ چلتا تھا کہ پاکستان سے اس طرح سے خبر آئی اور پہنچ نہیں پائے. اور اس وقت بھی میں یہی ڈر رہی تھی، کیونکہ کرونا ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے آنا، پھر اس کی رپورٹ آنا، سب کچھ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا شاید ہسبینڈ نہیں پہنچ پائیں گے. میں نے پھر دعا بھی کی، میں نے نفل بھی مانے. میں نے کہا اللہ جی کسی طریقے سے میرے ہسبینڈ جو ہے نا بس پہنچ جائیں اپنے ابو کے پاس، ان کے آخری دیدار کر لیں. کیونکہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دفناتے ہیں نا، تو آپ کو صبر آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں پہنچ پاتے تو یہ صبر نہیں آتا پھر بندے کو. تو تو بس جتنا اس پاک ذات کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آج میں آپ سے نہیں کہتی کہ اس ویڈیو کو لائک کریں یا کچھ بھی، بس میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آج جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں، آپ جو ہے وہ میرے ابو جی کی مغفرت کے لیے دعا کریے گا. اللہ حافظ.